بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 رجب المرجب ہے اور خلیفہ چہارم داماد رسول برادر سیدنا امیر معاویہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ اسی ضمن میں صبح بھی میں نے عرض کیا تھا، اب بھی کچھ مختصر سے وقت کے لیے آپ کے کچھ فضائل عرض کرتا ہوں۔ آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، تیرا میرا تعلق وہی ہے جو تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آج بھی جب صاحب علم و ہنر ان کے فرامین پڑھتے ہیں اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ آپ کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ 14 صدیاں پہلے اس بات کو تسلیم کرنا، یہ سمجھنا انتہائی مشکل تھا، لیکن آج اس بات کو سمجھنا اور آج اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا دار، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کے فرامین نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہیں آج بھی، اور بھی کئی ناموں سے کتب موجود ہیں، لیکن جہاں پر بھی آپ کے فرامین آپ پڑھیں گے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے کتنا نوازا ہے ان کو۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے علی منی بمنزلۃ رأسی من بدنی، علی کا میرا تعلق وہی ہے جو سر کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ جسم سر کے بغیر اور سر جسم کے بغیر یہ ممکن تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک آپ نے کوئی سر کٹا انسان دیکھا ہے؟ سر کٹا انسان تو نہیں ہوتا، انسان تو سر کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور سر بدن کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ آقا جی نے فرمایا یہ میرا تعلق اس کے ساتھ ہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید میں 7 حروف یعنی لغتوں پر نازل فرمایا گیا ہے، ان میں سے ہر ایک کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ ایسے عالم ہے جن کے پاس ظاہر باطن دونوں کا علم ہے، دونوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آیہ مبارکہ کا ایک ظاہری حکم ہے، ایک باطنی حکم ہے، اولیاء اللہ کے لیے، اللہ والوں کے لیے، راز والوں کے لیے۔ آج بھی حکومتیں جب آپس میں اپنے خاص ترین ڈاکومنٹس شیئر کرتی ہیں تو کوڈنگ میں کرتی ہیں، جتنے بھی یہ میزائلوں کے ہیں یہ کسی غلط بندے کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، اگر وہ کوڈنگ وہ سارے پیغام وہ ترتیب کسی غیر کے ہاتھ لگ جائے تو تباہی مچ جاتی۔ اسی طرح یہ جو اللہ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر ظاہری علوم رکھے ہیں، ظاہری معنی رکھے، وہ تو سب کو پتہ ہے، اور کچھ کھول رہے ہیں، کچھ کھولنے کا جو ہے تو وہ نہیں کرتے، لیکن جو باطن ہے وہ صرف ظاہر کے علاوہ باطن جتنا بھی وہ صرف اللہ والوں کو، خاص لوگوں کو پتہ ہے۔ ان میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں علی کو 3 ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہو جاتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ وہ پسند تھی۔ پہلی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے پہلی فضیلت جو دی وہ اپنا لخت جگر بی فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ کو دے دیا۔ حضور کا داماد بننا یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، کائنات عالم میں خاتم النبیین کا داماد بننا بہت بڑا مقام، بہت بڑی فضیلت۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کی رہائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ مسجد نبوی شریف میں تھی، اور مسجد میں ان کے لیے وہ حلال تھا جو انہیں کا حصہ ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
اور حضرت علی المرتضیٰ کا یہ گھر آمنے سامنے تھے، دونوں کے گھر آمنے سامنے. حضور جب بھی تشریف لے جاتے ان کے گھر تشریف لے آتے، خاتون جنت جب چاہتی وہ ادھر تشریف لے آتے. ہاں جی، تو یہ حضور کا پڑوس میں گھر مل جانا، آہا ہا. ایمان سے بتائیے جن کو پڑوس میں صرف مزار ملیں ان کا مقام کیا ہے؟ جس کو گھر مل جائے اور ہمیشہ کا مسکن مل جائے، سبحان اللہ، اس کا کوئی پھر دوسرا ثانی کوئی نہیں. تیسری، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا کیا گیا، یہ اگر مجھے مل جاتا تو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ. اب ایمان سے بتائیے گا کہ عمر فاروق اعظم کس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ کی. عبداللہ بن مسعود کس کی بیان کر رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ کی. آقا جی کس کی بیان کر رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ کی. یہ جتنے بھی صحابہ نے روایتیں نقل کی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. آج جتنی بھی دنیا جھگڑا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے نا جی، بیوقوف لوگ ہیں، وہ علمی خیانت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں. صحابہ کی اگر آپس میں جھگڑے ہوتے تو ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھتے، تاریخ تو لکھتی نا. لیکن یہ صرف شرارتی لوگ مرنے کے بعد بھی، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان ہستیوں کو وہ پاک دامن نہیں رہنا دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دامنوں پہ داغ لگے، لیکن اللہ کی قسم اللہ نے ان کو جو عظمت عطا کی ہیں وہ قیامت تک انہی کا نصیبہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی ایک آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ وقت پھر زیادہ ہو جائے گا. حضرت سیدنا ابو زغل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میری 5 باتیں یاد رکھو، یہ ایسی عمدہ اور نایاب باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ باتیں نہیں ملیں گی. یہ خزانہ سرکار نے مجھے دیا ہے اور میں ہی تمہیں احمد تو نہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. یعنی کوئی نہ کوئی وجہ تھی نا حضور نے یہ ارشاد فرمایا. آقا جی نے ارشاد فرمایا، اپنا حضرت علی نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر پر بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے، کسی سے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، امید رکھو رب سے. سکے ماں باپ سے بھی بندہ امید لگاتا ہے نا تو وہ بھی بندہ، دوسروں سے تو بندہ بھول ہی جائے نا، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، جس سے بھی امید لگائے گا نا وہ توڑ دیں گے. فرماتے لگانی ہی نہیں کسی سے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اسی سے امید. یا اللہ تو ہی کرم کرے گا، تو ہی سارا کچھ عطا کرے گا اور تیری ذات سے ہی امید ہے، بندہ کچھ ہے نہیں دینا. نمبر 1. نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے نا، اللہ اس کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا. جس دن بندہ بے باک ہوتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا. تیسری بات کہتے ہیں جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے. جس کو علم کا نہیں پتا نا وہ پوچھ لے، بھئی یہ سوال اس طرح ہے، شرمائے نہیں، پوچھے. پھر چوتھا فرماتے ہیں اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دے واللہ اعلم، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے. ان کو تو سارا پتہ ہے نا جی، ہے نہیں. یہ چوتھی بات آدھا علم ہے، اللہ و رسولہ اعلم. یہ چوتھی بات جو ہے یہ آدھا علم ہے. کسی چیز کا پتہ نہ ہونا اور اس کا اظہار کرنا یہ آدھا علم ہے. آج بیڑا غرق کیوں ہوا؟ آپ کسی سے بھی مسئلہ پوچھیں اس کو نہیں بھی پتا ہوگا، وہ غلط مسئلہ بتا دے گا لیکن وہ بندہ انکار نہیں کرے گا، منع نہیں کرے گا، غلط مسئلہ بتا دے گا. راستے میں جا رہے ہیں نا جی، آپ پوچھ کے دیکھنا، جس کو نہیں بھی پتا ہوگا نا ایویں تنوں پٹھے رائی لا دے گا. یہ اکثر میرے ساتھ ہوا ہے. جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا جی تو پوچھ لیں یار یہ ہم اس علاقے میں آئے، ہم پہلی مرتبہ آئے تو یہ جگہ کہاں پر، تو وہ الٹا لگا دیں گے، سیدھا نہیں بتائیں گے. بھئی آپ کو نہیں پتا کہہ دو بھئی کسی اور سے پوچھ لیں، سادہ سی بات، تاکہ وہ بندہ منزل مقصود تک پہنچ تو جائے نا جی. ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے اور ہم نے قصور والی سائڈ پہ جانا تھا. ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا جی یہ تو 10 میل اگے ٹور جاؤ، 10 میل اگے جان تو بعد فلانی جگہ تو اینج ہو جانا. لو جی اسی 10 میل ٹرے گئے جدو اتنے جا کے پتہ لگا انہاں کہ جی 10 میل واپس جاؤ.
واپس جا کے وہاں سے آپ نے رائٹ سائڈ لینی ہے، 5 کلومیٹر آگے جاؤ۔ اچھا جی، انہیں سانو غلط رائے پاتا، ساڑا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہاں جی، آزمائش آ گئی، ہماری جستجو تھی، ہم نے وہاں منزل مقصود تک پہنچنا تھا، ہمیں مل گیا، لیکن وہ بندہ ساری زندگی یاد رہے گا اس بندے نے ہمیں الٹے راستے پہ لگایا۔ غلط مسئلہ نہیں بتانا، نہیں پتا کہنے اللہ اور رسول عالم، یا میں آپ کو دیکھ کے یا پڑھ کے بتا دوں، ٹھیک ہے جی۔ 5ویں بات فرماتے ہیں ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ تمام کی تمام شعب الایمان کے اندر باتیں موجود ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضرات صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین، بالخصوص امیر المؤمنین امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔